میں نے خاموشی سے گاڑی چلاتے ہوئے اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی کم سن حسین بیوی کو دیکھا جو 3 روز پہلے ہی میرے نکاح میں آئی تھی۔ وہ جتنی کم سن اور خوبصورت تھی اتنی ہی اس کی قسمت خراب تھی۔ میں ماضی کو زیادہ سوچنا نہیں چاہتا تھا، مگر اس کی خاموشی پر مجھے ایک دم احساس ہوا کہ شاید میری طرح یہ نکاح میری بیوی کے لیے بھی مشکل فیصلہ تھا۔ اس کی ماں کی وفات کے بعد بھائیوں کا رویہ برا ہو گیا تھا۔ شاید مجبوری میں وہ میرے ساتھ نکاح کرنے پر راضی ہوئی تھی۔ میرے ساتھ اکیلے میں سفر کرتے ہوئے بھی وہ گم سم سی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں پچھلے 2-3 روز جیسے اس کے لیے ناپسندیدگی ظاہر کر چکا تھا، مجھے اس پر شرمندگی ہونے لگی۔ میں نے اسے کچھ نہیں کہا، مگر دل میں فیصلہ کیا کہ میں اسے دوبارہ کبھی نہیں ڈانٹوں گا اور اسے اس کی مرضی سے گھر میں سکون سے رہنے دوں گا۔ ایسا سوچتے ہوئے میری سوچ میں میرا مرحوم بھائی بھی شامل تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر میرے بھائی کی نشانی میرے پاس تھی تو مجھے چاہیے کہ میں اس کی محبت کو سکون بھری زندگی دوں۔ میرا فلیٹ 2 بیڈ رومز والا تھا، اس لیے وہاں پہنچتے ہی میں نے ایک کمرہ کھول کر اپنی بیوی کو دیا اور اسے اطمینان دلایا کہ اسے میرے گھر میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میری بات پر وہ معصومیت سے مجھے دیکھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ میں اندازہ نہیں کر پایا کہ وہ پریشان تھی یا مطمئن۔ میں نے زیادہ توجہ بھی نہیں دی، دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اگلے روز گھر میں ضرورت کی ہر چیز لا کر دی اور کوشش کی کہ میری بیوی کو مجھ سے کچھ مانگنا نہ پڑے۔ اس دوران میں نے اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی، وہ بھی بس خاموشی سے مجھے دیکھتی رہتی تھی۔ میں اس کی خود پر ٹکی نظروں سے الجھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بالکل خالی تھیں، ایسا لگتا تھا وہ مجھ سے ڈری ہوئی ہے، مگر میں نے اسے اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹک دیا۔ اسے مجھ سے ڈرنے کے بجائے میرا شکر گزار ہونا چاہیے تھا کہ میں نے اسے اپنے نکاح میں لے کر نہ جانے کتنی پریشانیوں سے بچا لیا تھا۔ میں بالکل نہیں جان پا رہا تھا کہ میری بیوی میرے بھائی کے بعد اب مجھ سے نکاح ہونے پر کیسا محسوس کر رہی تھی۔ میں نے خود ہی مان لیا کہ وہ میری طرح یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی ہوگی، کیونکہ جب میرا اس سے نکاح کیا جا رہا تھا تب مجھے بالکل خوشی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ میں پڑھا لکھا خود مختار لڑکا تھا، شکل صورت بھی شاندار تھی۔ آج کے دور میں جب لڑکیاں بھی محبت کی شادیاں کرتی ہیں، یہاں مجھ جیسے آزاد لڑکے کو گھر والے زبردستی میری بیوہ بھابھی سے باندھ رہے تھے۔ مجھے تب شدید غصہ آیا تھا، کیونکہ میرے بھائی کی موت کو ابھی بمشکل 6 ماہ ہوئے تھے اور گھر والوں نے اس کی بیوہ میرے پلے باندھ دی۔ میرا بھائی اپنی بیوی کا دیوانہ تھا، کیونکہ وہ بہت کم سن نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی عمر مجھ سے بھی 3-4 سال چھوٹی تھی۔ بھائی کا رشتہ ہوا تو تب بھی میں اپنی کلاس میں تھا جب میرے بھائی نے فون کر کے مجھے اپنا رشتہ ہونے کا بتایا تھا۔ شادی پر میں گھر آیا تو سب گھر والے میری ہونے والی بھابھی کی تعریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ امی نے بتایا کہ وہ ہمارے ہی خاندان کی لڑکی تھی، اکثر ہمارے گھر بھی آتی تھی، لیکن میں اسے نہیں جانتا تھا کیونکہ میں ہمیشہ سے پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل میں رہتا تھا۔ وہ بہت معصوم سی لڑکی تھی، میرے پورے گھر والوں کو پسند آ گئی، میرے بھائی کو بھی اچھی لگتی تھی۔ یوں رشتہ طے ہوا، شادی بھی جلد ہو گئی۔ میں نے پہلی بار اس لڑکی کو اپنی شادی پر ہی دیکھا تھا اور مجھے اعتراف کرنا پڑا کہ وہ واقعی اپسرا تھی۔ میں زیادہ لوگوں سے گھلنے ملنے کا عادی نہیں تھا، مگر وہ اکلوتی بھابھی تھی، اس لیے میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن میری بھابھی مجھ سے کم بات کرتی تھی، سامنے آنے سے بھی گریز کرتی تھی۔ تب مجھے بھائی نے بتایا کہ تمہاری بھابھی کم گو اور شرمیلی ہے، اس لیے تم سے شرماتی ہے۔ میں نے اس کے بعد اپنی بھابھی کو تنگ نہیں کیا، جلد ہی واپس لوٹ گیا۔ میری ڈگری کا آخری سال تھا، میں تعلیم کی وجہ سے کئی ماہ تک گھر نہیں جا سکتا تھا۔ میری پڑھائی مکمل ہوتے ہی مجھے ایک بہت اچھی کمپنی میں نوکری مل گئی۔ میری قابلیت کی وجہ سے مجھے 1 ماہ کے اندر اندر دوسرے شہر کی ایک نئی برانچ کا ہیڈ بنا دیا گیا۔ میں دوسرے شہر شفٹ ہونے سے پہلے گھر گیا، 2-3 روز رہا تو بھائی سارا وقت میرے ساتھ باتیں کرتا رہتا تھا۔
میری اپنے بھائی کے ساتھ وہ آخری ملاقات تھی۔ میں 3 دن بعد چلا آیا اور 10 دن بعد مجھے گھر سے فون آیا کہ میرے بھائی کا شدید ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ میرے کانوں میں وہ جملے اذیت بن کر رک گئے تھے۔ میں کتنی دیر تک خود کو سنبھال نہیں پایا تھا۔ بہت مشکل سے گاڑی ڈرائیو کر کے میں گھر پہنچا تھا۔ میں بھائی کی موت پر چیخ چیخ کر رویا تھا۔ میرے لیے صبر کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ پہلی بار اپنی کامیابی مجھے گلے کا توق لگی تھی۔ اسی کامیابی کی خاطر میں اپنے مرحوم بھائی کے ساتھ کم وقت گزار پایا تھا۔ میں بھائی کی موت کے بعد واپس گیا تو دنیا بدل چکی تھی۔ میں ہنسنا بولنا بالکل بھول گیا۔ میرے گھر والوں کا بھی یہی حال تھا۔ ان دنوں مجھے خبر نہیں ہوئی کہ میری بھابھی کس حال میں تھی۔ نہ کبھی میں نے گھر والوں سے پوچھا تھا۔ میں اپنی امی سے ہر وقت رابطے میں رہنے لگا، کیونکہ بھائی کی موت کے بعد وہ ہر وقت غمزدہ رہنے لگی تھی۔ میں کوشش کرتا تھا کہ ہر ماہ گھر کا چکر لگا سکوں۔ میرا اپنی بھابھی سے سامنا نہیں ہوا کیونکہ وہ عدت میں تھی۔ عدت پوری کر کے بیوہ بھابھی اپنے میکے لوٹ گئی۔ اس کے جانے پر میری ماں اور زیادہ دکھی ہو گئی۔ وہ ہر وقت روتی رہتی کہ بیٹا کھو چکی ہوں، اب بیٹی جیسی بہو پر بھی حق نہیں رہا۔ میں صرف دلاسا دے کے رہ جاتا۔ پھر کچھ وقت گزرا تو پتہ چلا کہ بیوہ بھابھی کی بیمار والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ امی نے بتایا کہ میری بھابھی کا غم سے برا حال ہے۔ شوہر کی جدائی کے بعد ماں کی موت نے اس کا دل غم سے بھر دیا تھا۔ میں 1 ماہ بعد گھر پہنچا تو امی ابو نے میرے سر پر دھماکہ کیا کہ 2 دن بعد میرا نکاح میری بیوہ بھابھی کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ میں بری طرح جھنجھلا گیا۔ میں اپنے بھائی کی محبت کا گواہ تھا اور گھر والے اس کی بیوی کو میرے نکاح میں دے رہے تھے۔ میرے لیے یہ نکاح ناقابل قبول تھا۔ میرے انکار پر میری امی رونے لگی۔ وہ میری ماں کو کچھ ہی عرصے میں اتنی عزیز ہو چکی تھی۔ وہ بولی میں اپنی بہو کو خود سے دور نہیں کر سکتی۔ امی ان دنوں غم زدہ کمزور رہتی تھیں، اس لیے میں نے سر جھکا دیا۔ مگر مجھے لگا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ یہ تصور مجھے کہیں چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ نکاح ہوتے ہی میں بیوی کو ماں باپ کے پاس چھوڑ کر خود واپس چلا جاؤں گا، تاکہ ماں بھی خوش رہیں اور میں بھی۔ نکاح کے بعد 3 دن میں گھر رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو دیکھنے کی کوشش تک نہیں کی۔ وہ بھی میرے سامنے نہیں آئی۔ میرے والد نے سادگی سے دوست احبابوں کو ولیمہ دیا اور تب پہلی بار میری بیوی سادہ سی دلہن بن کر میرے سامنے آئی۔ اس کی موجودگی مجھے اپنے بھائی کی یاد دلاتی تھی۔ مجھے حیرت تھی وہ لڑکی کیسے اپنے شوہر کو بھول کر مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو گئی تھی۔ میں نے بہت مشکل سے اس کا وجود برداشت کیا تھا۔ ولیمے کے اگلے ہی روز واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ میری امی نے اچانک سے مجھے بیوی کو ساتھ لے جانے کا کہہ دیا۔ میں اپنی ماں سے بحث کرنے لگا۔ مجھے غصہ آیا کہ پہلے میری ماں اپنے شوق سے اسے گھر لے آئیں اور اب میرے ساتھ روانہ کر رہی تھیں۔ میری امی مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ میرے والدین مجھے سمجھانے لگے۔ دونوں میرا اپنی بیوی سے اجنبی رویہ اور گریز محسوس کر چکے تھے، اس لیے اب چاہتے تھے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، اسے سمجھوں، اسے توجہ دوں۔ میں انہیں نہیں بتا پایا کہ وہ لڑکی مجھے اپنے بھائی کی موت یاد دلاتی تھی۔ مجبوراً مجھے اپنی بیوی کو بھی ساتھ لانا پڑا۔ کچھ دن گزرے تو میں نے محسوس کیا کہ جیسے میں اس کی ضروریات پوری کر رہا تھا، ویسے ہی وہ بھی خاموشی سے میرا ہر کام کرنے لگی تھی۔ میں صبح اٹھتا تو ٹیبل پر میرا گرم ناشتہ موجود ہوتا، واپس آتا تو میرے کپڑے بدلنے تک چائے کا کپ میرے کمرے میں رکھ جاتی تھی۔ رات کا کھانا بھی وہ اسی طرح میز پر لگا دیتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ مجھے گھر میں ملنے والی یہ سہولت بے ساختہ اس کا مشکور کرنے لگی۔ مگر کچھ دن گزرے تو میں محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ میری بیوی میرا ہر کام آہستہ آہستہ اپنے ذمہ لینے لگی ہے۔ بنا بنایا کھانا دینے کے بعد اس نے ایک روز میرے سارے میلے کپڑے بھی دھو دیے۔ میں نے منع کیا
تو بولی کہ میں اپنے کپڑے دھو رہی تھی، مشین لگائی ہوئی تھی، اسی لیے آپ کے بھی دھو دیے۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اس نے اپنے کام کے ساتھ میرا بھی کر دیا اور یہ کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں خاموش ہو گیا، مگر پھر مجھے روزانہ میرے دھلے ہوئے کپڑے استری شدہ الماری میں سے ملنے لگے، اور اسی طرح میرا ہر چھوٹا موٹا کام وہ خود ہی کر کے مجھے ہر ذمہ داری سے بری کرنے لگی۔ مگر اس کا میرے کمرے میں آ کر میرے کپڑے استری کرنا، جوتے پالش کرنا، کمرے کی صفائی کرنا، بیڈ شیٹ وغیرہ بدلنا مجھے الجھن میں ڈال گیا۔ میری نظر میں یہ سراسر میرا ذاتی کام تھا جو وہ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں بمشکل اس کا اپنے ہر معاملے میں عمل دخل برداشت کرنے لگا۔ ایک دو بار سنجیدگی سے اسے ٹوکنے کی کوشش بھی کی کہ وہ میرے کمرے میں نہ آیا کرے، میری جوتی کپڑوں کو ہاتھ نہ لگایا کرے، مگر اس پر بھی وہ ایک ہی جملہ بول دیتی تھی کہ میں گھر میں فارغ رہ کر بور ہو جاتی ہوں، اس لیے یہ سب کام کر لیتی ہوں تاکہ وقت اچھا گزرے۔ میں نے اپنے بھائی سے سنا تھا کہ وہ FA کر رہی تھی جب اس کی شادی کر دی گئی تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ اگر اسے وقت گزارنا ہے تو اپنی تعلیم کا سلسلہ وہیں سے جوڑ لے۔ میں اس کے اخراجات پورے کرنے کو تیار تھا، مگر وہ جو میری ذاتیات میں داخل ہونے کی کوشش کر رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ بہت خوبصورت اور معصوم سی لڑکی تھی، اور مجھے یہی بات اکثر غصہ دلاتی تھی کہ میں اس کی طرف متوجہ ہونے لگتا تھا۔ میں عام سا مرد تھا۔ جب وہ نہانے کے بعد لاپرواہی سے بال کھول کر میرے سامنے آ جاتی یا کوئی دیدہ زیب لباس پہن لیتی تو میں چاہ کر بھی اپنی توجہ نہیں ہٹا پاتا تھا، کیونکہ اس کا حسن دن بدن نکھرتا جا رہا تھا، اور وہ میرے گھر میں پورے حق سے میرے سارے کام کرتے ہوئے گھومتی رہتی تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی کہ وہ کتنی بے وفا لڑکی تھی۔ میرا بھائی اس کی محبت میں پاگل ہوا جاتا تھا۔ اگر آج وہ اس کی جگہ ہوتا تو مجھے یقین تھا کہ وہ اس کی جدائی بالکل برداشت نہ کر پاتا، مگر یہ لڑکی سب کچھ بھلا چکی تھی۔ اپنے جوان شوہر کی موت تک اسے یاد نہیں رہی تھی۔ وہ مجھ سے نکاح کر کے خوش نظر آنے لگی تھی، اور میں اسے دیکھنے پر بھی خود کو اپنے مرحوم بھائی کا مجرم سمجھنے لگتا تھا۔ مجھے اس لڑکی کی لاپرواہی زہر لگنے لگی۔ مجھے لگنے لگا کہ وہ میرے پورے گھر کو بے وقوف بناتی رہی تھی۔ سب اسے معصوم سمجھتے تھے، جبکہ وہ معصومیت کے پردے میں اپنا کام کر رہی تھی۔ میں الجھتا جا رہا تھا، بیوی سے مزید کھچا کھچا رہنے لگا۔ پہلے میں باہر صوفے پر بیٹھ کر TV دیکھتا رہتا تھا اور بیوی کے سامنے رہتا تھا، جس کی وجہ سے اکثر کوئی نہ کوئی بات بھی ہو جاتی تھی، مگر اب میں گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو جاتا۔ وہ بات کرنے کی کوشش بھی کرتی تو اسے بالکل نظر انداز کر دیتا تھا۔ مجھے لگا کہ میرا رویہ میری بیوی کو یہ باور کروا دے گا کہ وہ مجھ سے فاصلے پر رہے، اور اس کا فری ہونا مجھے برا لگتا ہے، مگر میری بیوی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں اسے کئی بار پڑھائی پھر سے جاری کرنے کا بھی بول چکا تھا، مگر اس کا انکار مجھے احساس دلاتا تھا کہ وہ تعلیم حاصل کر کے خود مختار ہونے کے بجائے میرا کام کرنا، میرے ساتھ رہنا زیادہ پسند کرنے لگی تھی۔ مجھے اکثر اس لڑکی پر غصہ آنے لگا، مگر میں خود کو کچھ برا بولنے سے روک دیتا۔ مجھے اس کی چال سمجھ آنے لگی تھی۔ وہ مجھے اپنا عادی کرنا چاہتی تھی، میرا ہر کام کر کے اپنی موجودگی کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ میں نے پھر سے ہوٹل کا کھانا شروع کر دیا۔ اس کا بنایا کھانا بالکل اندیکھا کر دیتا۔ میرے لیے یہ سب مشکل ہو رہا تھا۔ گھر کے ہوتے ہوئے بھی ہوٹل سے کھانا کھانے سے میری صحت بھی خراب رہنے لگی، مگر مجھے اطمینان تھا کہ میں اپنے بھائی کی محبت کو اپنے قریب نہ کر کے اپنے بھائی سے وفا کر رہا ہوں۔ ایک روز میں طبیعت خراب کی وجہ سے جلدی گھر آ گیا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر بری طرح پریشان ہوئی۔ اس کے خوبصورت چہرے پر پریشانی صاف ظاہر ہو رہی تھی، اور بناوٹ ڈھونڈنے سے بھی نہیں نظر آ رہی تھی، مگر مجھے اس کی پریشانی اور اپنے لیے فکر مزید غصہ دلا گئی کہ وہ جب تک میرے بھائی کی بیوی تھی میرا سامنا کرنے سے بھی احتیاط کرتی تھی،
اور اس کے مرنے کے بعد اتنے سے عرصے میں میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں سوال کرتی رہی، مگر میں کمرے میں جا کر بند ہو گیا۔ میری بیوی پر پھر بھی اثر نہیں ہوا۔ وہ میرے لیے گرم گرم سوپ تیار کر کے کمرے میں لے آئی۔ میرا سر شدید درد کر رہا تھا اور الٹی سیدھی سوچوں اور بے آرامی کی وجہ سے بخار ہو رہا تھا۔ میں نے نڈھال حالت میں اپنی بیوی کو 2-3 مرتبہ کمرے سے جانے کا بولا، مگر وہ جانے کے بجائے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو اور نازک وجود کا لمس مجھے اس کی نزدیکی کا شدت سے احساس دلا گیا تھا۔ میرے دماغ میں لاوا پکنے لگا۔ میں نے سختی سے اسے اپنے کمرے سے نکل جانے کا کہا، مگر وہ بحری بنی میرا سر دبانے لگی۔ میں سکون محسوس کرتا غنودگی میں جانے لگا۔ بخار کی حدت بڑھ جانے کی وجہ سے میں بالکل ہی ہوش میں نہیں رہا۔ میری بیوی نے کب مجھے سوپ پلایا، کب دوا دے کر سلا دیا، میں نہیں جان پایا۔ پوری رات مجھے اس کے قریب ہونے کا احساس ہوتا رہا۔ مجھے اس سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ صبح کے وقت جب میرا بخار کچھ کم ہوا تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ بستر پر سویا ہوا دیکھ کر میرے دماغ کی رگیں پھٹنے والی ہو گئیں۔ مجھے اس پر شدید غصہ آیا۔ مجھے ایک ہی سوچ پاگل کر رہی تھی کہ میرے بستر پر سوتے ہوئے اسے میرے بھائی کے ساتھ گزارا وقت بھی یاد نہیں آیا۔ اسے اپنے مرحوم شوہر کی بالکل یاد نہیں آتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میرا بھائی صرف دنیا سے ہی نہیں بلکہ اس کی یادوں سے، اس کے دل سے بھی ہمیشہ کے لیے جا چکا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو جھنجھوڑ کر غصے سے سوال کیا کہ وہ میرے کمرے میں کیا کر رہی ہے۔ وہ ہڑبڑا کر جاگتی میرے غصے بھرا سوال سن کر ناسمجھی سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں میری بیماری کا فائدہ اٹھا کر میرے قریب آنے پر شرم آنی چاہیے۔ اس پر وہ بولی کہ اس میں شرم کی کیا بات ہے، آپ میرے شوہر ہیں۔ اس کا یہ جملہ مجھے احساس دلا گیا کہ میرے ساتھ اپنے رشتے کو یہ دل سے قبول کر چکی تھی۔ میں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے سے کہا کہ تم کتنی بے وفا اور بے شرم لڑکی ہو۔ میرا بھائی تمہارا شوہر تھا اور تم سے کتنی محبت کرتا تھا، اور تم اتنی بے وفا ہو کہ ابھی میرے بھائی کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور تم میرے سپنے دیکھنے لگی، میرے قریب آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میرے الفاظ پر وہ بالکل چپ سی ہو گئی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ وہ فوراً میرے بستر سے اتری، کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے بعد میری بیوی نے میرے قریب آنے کی بالکل کوشش نہیں کی۔ وہ اب بھی میرے کام کیا کرتی تھی، مگر میرے سامنے بالکل نہیں آتی تھی۔ مجھے اپنے الفاظ یاد کر کے شرمندگی ہوئی۔ میں نے ایک بیوہ کو اس کے شوہر کا حوالہ دے کر بہت کم ظرفی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میری آنکھوں میں جم سے گئے تھے۔ میں اس سے معافی مانگنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ پہلے کی طرح مجھے دیکھتے ہی کمرے میں بند ہو جاتی تھی۔ میری بے چینی بڑھنے لگی۔ میرا دل چاہنے لگا کہ وہ پہلے کی طرح میرے سامنے آئے، مجھ سے بات کرے۔ مجھے اپنی سوچ پر شرمندگی ہوئی۔ میرا بھائی مر چکا تھا۔ یہ نکاح میری ماں کی خواہش پر ہی ہوا تھا۔ میری بیوی شاید اپنی نئی زندگی میں دل لگانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر میں نے اس کا ساتھ نہیں دیا۔ اب میری آنکھیں کھل گئی تھیں۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ خاموشی سے میرا گھر چھوڑ گئی۔ اس کی یہ حرکت مجھے صحیح معنوں میں گھبرانے پر مجبور کر گئی۔ میں پاگلوں کی طرح اسے ہر جگہ تلاش کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ اس کا وجود مجھے برا نہیں لگا تھا، میں اس کو پسند کرنے لگا تھا، اسی لیے الجھتا تھا اور اس پر غصہ کرتا تھا۔ مجھے اپنی بیوی سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کے وجود کی اتنی عادت ہو چکی تھی کہ اپنا خالی گھر کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ میں کئی بار اس کی تلاش میں تھک کر رو دیا۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گیا تو اس کے بیڈ پر ایک خط پڑا ہوا نظر آیا۔ میں نے جلدی سے وہ خط کھول کر پڑھنا شروع کیا۔
اس خط میں میری بیوی نے لکھا تھا کہ وہ مجھے تب سے پسند کرتی تھی جب اس کا رشتہ میرے بھائی سے نہیں ہوا تھا۔ ہمارے گھر آنے پر وہ میری تصاویر دیکھ کر خوش ہوتی تھی اور اکثر کہیں نہ کہیں سامنا ہونے پر وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی، مجھے پانے کی دعائیں کرتی تھی، مگر قسمت میں ابھی ہمارا ملن نہیں لکھا تھا۔ میری ماں نے اسے میرے بڑے بھائی کے لیے پسند کر لیا تھا۔ وہ اس رشتے پر صدمے سے ساکت ہو گئی تھی، مگر انکار کرنے کا حق اسے گھر والوں نے نہیں دیا، کیونکہ ہمارا گھرانہ بھی آئیڈیل تھا اور میرا بھائی ایک بہترین انسان تھا۔ شادی کے بعد وہ مجھ سے بات نہیں کر پاتی تھی، نہ سامنا کرنا آسان تھا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایماندار رہنا چاہتی تھی، مگر میری محبت اس کے دل سے نہیں نکل پائی۔ پھر وہ ایڈجسٹ ہونے لگی کہ میرے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ وہ پھر سے ٹوٹ گئی۔ اس کا رونا، آہیں بھرنا اللہ کو پسند آ گیا۔ اللہ نے اس کا نصیب مجھ سے جوڑ دیا۔ نکاح کے بعد پہلے چند روز وہ گھبرائی رہی کہ میں اسے قبول نہیں کروں گا، مگر پھر میرا نرم رویہ اسے ڈھارس دے گیا اور وہ میرے قریب ہونے لگی۔ میری ماں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ سب کچھ بھلا کر میرے ساتھ رہے گی اور میرے نکاح میں ہو کر وہ پہلے شوہر کو یاد نہیں کرے گی۔ اس نے وعدہ پورا کیا۔ اس نے لکھا کہ وہ اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھی، اس لیے خود کو میرے قریب ہونے سے نہیں روک پائی۔ آخر میں اس نے اپنے اس ناکردہ جرم کی معافی مانگی تھی۔ مجھے اپنا آپ بدتر لگا۔ ایک لڑکی میری محبت میں اتنا کچھ سہ گئی تھی اور میں اس کی محبت پر اتنا برا الزام لگا چکا تھا۔ مجھے اپنا رویہ یاد آنے لگا۔ اس نے میری محبت میں میرا رویہ برداشت کر لیا تھا، مگر میں اب اس کی محبت میں جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ خط کے آخر میں اس نے اپنی ایک دوست کا لکھا تھا کہ وہ اب اس کے گھر میں رہے گی۔ میں اس کے لیے فکر مند نہ ہوں اور دوبارہ کبھی وہ میرے سامنے نہیں آئے گی۔ میں نے فوراً اپنی امی کو فون کر کے اپنی بیوی کی اس دوست کے بارے میں پوچھا۔ امی الجھ سی گئی۔ میری جلد بازی پر پریشان سی بتانے لگی کہ وہ لڑکی میری بیوی کی واحد دوست ہے جو ہمارے شہر میں ہی رہتی ہے۔ میری بیوی میرے بھائی سے شادی کے بعد 2-3 مرتبہ میری امی کے ساتھ اس دوست کے گھر جا چکی تھی۔ امی سے اس لڑکی کا پتہ لے کر میں فوراً اپنے شہر پہنچا، سیدھا اس لڑکی کے گھر جا رکا۔ میری بیوی مجھے دیکھ کر گھبرا گئی۔ جب میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگاتے ہوئے معافی مانگی اور اپنی محبت کا اعتراف کیا تو وہ رو پڑی۔ میں اسے منا کر گھر لے آیا۔ میری امی نے میری کال کا مقصد پوچھا تو میں نے شرمندگی سے اپنی غلطی بتا دی۔ امی کو خوشی ہوئی کہ مجھے اپنی غلطی کا جلد احساس ہو گیا اور میں نے وقت ضائع کیے بنا بیوی کو بھی منا لیا۔ میں اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ مجھے اپنا بھائی یاد آتا ہے، مگر اب مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ لڑکی کو اسی کے ساتھ مخلص ہونا چاہیے جس کے وہ نکاح میں ہے، اور میری بیوی کی مجھ سے محبت اس کا جرم نہیں تھا۔ میں اپنے والدین کا مشکور ہوں جنہوں نے میرے انکار کے باوجود مجھے ایسی لڑکی سے ملایا جو مجھ سے خالص محبت کرتی تھی، جس کی محبت مجھے سرشار رکھتی تھی۔